الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں۔ جنسی مسائل کی دنیا میں ہنی مون ایک بڑا اچھا، خوبصورت اور پیارا سا نام ہے۔ عرب لوگ اسی کا نام شہر العسل رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہنی مون کہنا، منانا یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ بعض لوگ اسلام کے اوپر معترض ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز میں ٹانگ اڑا دیتا ہے، لیکن بھائیو ٹانگ اڑانے کی بات نہیں ہے، اور نہ اسلام میں کوئی بھی مناسب، جائز، درست، صحیح چیز غلط ہے۔ ہنی مون سے کوئی الرجی نہیں ہے اسلام کو، اور نہ اس سے کوئی منع کرتا، بس وہ چند احتیاطیں ہیں جس کو اختیار کرنے کا وہ حکم دیتا ہے۔ خاص طور سے ہمارے جیسے زمانے میں، ماحول میں، خاص طور سے شہری ماحول میں، جہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، افراد خانہ زادہ ہوتے ہیں، ایسے میں کسی تنہائی کی جگہ کا مل پانا دشوار ہوتا ہے۔ نیا جوڑا مجبور ہوتا ہے کہ وہ کہیں دوسری جگہ جائے۔ اس کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں، کسی ہوٹل میں جا کر اپنا کچھ وقت شادی کے بعد گزارنا چاہتے ہیں۔ اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی الرجی نہیں ہے۔ اسلام تو صرف یہ کہتا ہے آپ ہنی مون منائیں، شہر کے باہر جائیں، ہوٹل میں رہیں، کسی بھی چیز میں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ خود کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھول جائیں۔ شادی کر کے آپ باہر جائیں بے پردہ، غلط انداز میں اپنے پیار کا اظہار کرتے پھریں، اسلام اس کا مخالف ہے، یہ نہیں چاہتا۔ ایسے میں کتنے سارے حادثات کتنے لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، وہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اخباروں میں، ٹی وی پہ خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایک نوجوان اپنے شریک حیات کو لے کر دوسری جگہ گیا، اس شہر کو وہ زیادہ جانتا نہیں تھا، کسی ہوٹل میں جا کر اس نے کرایہ پر کمرہ لے لیا، اور پھر دونوں نکلے سج کر، بن سنور کر، بغیر پردہ، اور پھر ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ لڑکے کو مارا پیٹا اور لڑکی کو اٹھا کر کچھ لوگ لے گئے اور اس کی بے حرمتی کی۔ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام اسی کا مخالف۔ ابھی ان کی زندگی ابھی بسی بھی نہیں تھی کہ اجڑ گئی۔ ساری زندگی ان کے لیے یہ حادثہ تکلیف، پریشانی، اذیت کا باعث بنا رہے گا۔ زندگی بھر وہ شوہر اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گا، اور وہ لڑکی اس اذیت ناک پہلو کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ ایسی صورت نہ اختیار کی جائے۔ آپ جاتے ہیں گھر سے باہر، گھر کے سارے افراد رہتے ہیں، ظاہر ہے شادی میں گہنے وغیرہ کافی بنائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان کا یہ رواج ہے۔ سسرال سے بھی کچھ گہنے آتے ہیں، میکے سے بھی بہت سارے گہنے ملتے ہیں، اور نئی نویلی لڑکیاں سارے گہنے پہن کر باہر نکل کر دوسروں کو دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ایسے میں گھر کا خاندانی ماحول جب رہتا ہے تو وہاں تو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے چل جاتی ہیں، لیکن گھر کے باہر جہاں ان کا صرف شوہر ان کے ساتھ ہے، اس شہر کو جانتے بھی نہیں، اس شہر میں ان کی کوئی واقف کاری بھی نہیں ہے، ایسے میں سارے زیورات، گہنے پہن کر وہ باہر جائیں گی اور نکلیں گی اور بے پردہ ہوں گی، تو ان کے ساتھ ایسے حادثات تو بہت ممکن ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو صورت حال ہے امن و امان کی وہ بہت ہی مخدوش ہے۔ اسلام اس سے روکتا ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ ویسے آپ جاتے ہیں کسی جگہ، یہاں کے خاص ماحول، یہاں کی زندگی، شہری زندگی میں چھوٹے چھوٹے مکانوں کا ہونا ایک ضرورت بن گیا ہے۔ ہنی مون کے نام سے شہر سے باہر جا کر زندگی کی ابتدا کے کچھ ایام گزار لینا، تو اس سے اسلام نہیں روکتا ہے، نہ اس سے منع کرتا ہے، لیکن پابندی۔ آپ اپنے آپ کو نہ بھولیں، آپ کیا ہیں، آپ کی تہذیب کیا ہے، آپ کا تمدن کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کس قوم کے فرد ہیں، یہ باتیں سب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔
اور پھر اس کے بعد آپ اپنی زندگی کا یہ دور گزاریں۔ اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک بات اور، جب بات نکلی ہے ہنی مون کی، نکلی ہے مباشرت کی، تو ہم نے ایک آیت کریمہ آپ کو سنائی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتی میں آپ جیسے چاہو آؤ، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت کریمہ کہہ کیا رہی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عورت کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے؟ جب اس نے کھیتی بتا دیا تو جیسے چاہے استعمال کرے، جہاں چاہے استعمال کرے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شان نزول ایک خاص معنی اور مطلب کو بتلاتا ہے، اور یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو یہاں سے لٹ پٹ کر گئے تھے، وہاں پر جا کر انہوں نے زندگی اختیار کی۔ بہت سارے مہاجرین نے انصار کی عورتوں سے شادی کر لی۔ بہت سارے مہاجرین کے پاس ان کی بیویاں تھیں جو مکے ہی سے آئی تھیں، ان کی یہاں کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ مکے کی ایک معاشرت کا انداز الگ ہے اور انصار کی معاشرت کا انداز بالکل الگ ہے۔ یہاں مدینے میں یہود رہتے تھے، بڑی تعداد میں 3 بڑے قبیلے تھے۔ ان کے اثر سے انصار میں بھی بہت ساری ایسی روایتیں، رسمیں داخل ہو گئی تھیں جو دوسرے عرب میں نہیں تھیں، مثلا مکے ہی میں نہیں تھیں، حالانکہ وہ بھی عرب تھے۔ یہود میں یہ پرمپرا چلی آ رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے پیچھے سے ملتا ہے تو بچہ بھینگا اور احول پیدا ہوتا ہے، مطلب اس کی آنکھ کا زاویہ درست نہیں ہوتا، بھینگا ہوتا ہے۔ یہ بات چونکہ یہ اہل کتاب مانے جاتے تھے اور عرب کے مشرکین یہ زیادہ تر پڑھتے لکھتے نہیں تھے، جاہل تھے، اور ان کو اہل کتاب کہتے تھے، لہذا ان کی بات کا بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ لہذا انصار کی عورتوں میں ایک ہی طریقہ تھا ملنے کا، اور وہ یہ کہ عورت لیٹی ہو اور عورت کے اوپر مرد، ملاپ تو قبل میں ہی ہو، فرج میں، لیکن راستہ سامنے سے ہو۔ لیکن مکے کے لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی عورت کو مختلف طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ جب یہاں مہاجرین نے انصار کی عورتوں سے شادی کی تو انہوں نے اسی طرح سے ان کو استعمال کرنا شروع کیا، تو انصار کی عورتوں نے انکار کر دیا کہ ہرگز نہیں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ اللہ کے رسول سے نہ پوچھ لیں۔ بڑے عجیب مسائل پیدا ہوئے، گھر گھر یہ مسائل ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا تذکرہ ہوا کہ اس طرح کی پریشانی گھروں میں آ رہی ہے اور عورتیں مردوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ بعض لوگ اپنی خبیث عادت کی طبیعت کی خست و دنات کی وجہ سے، خباثت ان کی نیت میں، ان کی زندگی میں، ان کی سوچ میں بھری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ بجائے قبل میں ہم بستری کرنے کے ان کی دبر میں، پاخانے کے راستے میں ہم بستری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلام جیسا پاکیزہ مذہب اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ناظرین، اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم رکیں گے ایک بریک کے لیے۔ بریک کے بعد اس مسئلے کو پھر سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں۔ ایک بار پھر بریک پہ جانے سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے اس بات کا کہ عرب کے سماج میں مدینے کا سماج کچھ الگ تھا اور مکے کا سماج کچھ الگ تھا۔ مکے کے لوگ اپنی عورتوں کو لٹا کر، بٹھا کر، ٹیڑھا کر کے، کروٹ سے جھک کر
ہر طرح سے استعمال کرتے تھے، لیکن مدینے کے لوگ اس سلسلے میں بڑے حساس تھے۔ یہودیوں کے ساتھ معاشرت ہونے کی وجہ سے وہ صرف ایک ہی طریقے سے مباشرت کی اجازت دیتے تھے، اور ان کی عورتیں اس کے لیے بڑی سخت تھیں۔ مکے کے لوگوں کی جب شادی مدینے کی عورتوں سے ہوئی تو یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس میں اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کا معنی کیا ہے آیت کریمہ کا؟ تو ظاہر ہے کہ شان نزول کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو معنی صرف اتنا ہی ہے کہ عورت کے لیے جو چیز اذیت ناک نہ ہو اور عورت اس کے لیے تیار ہے تو آپ اس طریقے سے اس سے جمع کر سکتے ہیں۔ جمع کے بہت سارے طریقے ہیں۔ قدیم ہندوستانی طریقہ علاج، اس میں ایک حصہ جنس کا، جس کو کوک شاستر کے نام سے جانتے ہیں، 84 کے قریب انہوں نے طریقے لکھے ہیں۔ عورت سے ملنے کے 84 آسنوں سے آپ مل سکتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کے جو ڈاکٹر ہیں جو تجربے کی بنیاد پر کسی چیز کو اوکے کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے صرف 6 آسنوں کو ایسا مانا ہے جس سے آپ عورت سے مقاربت کر سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں۔ اسلام کی روح سے مسلم علماء نے اس سلسلے میں جو کچھ بھی لکھا ہے تو تقریباً 19 آسن ایسے لکھے ہیں انہوں نے جس سے عورت سے آپ ملاپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے آسن 84 آسن ہوں، 6 طریقے ہوں یا 19 طریقے ہوں، یہ تمام میں راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قبل۔ پاخانے کا راستہ نہیں، اس کے علاوہ اسی میں جمع کیا جائے گا، اسی کی اجازت ہے اسلام میں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی عورت کے پاخانے کے راستے میں جمع کرتا ہے تو اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بعض فقہاء کرام نے تو حکم یہ دیا ہے کہ اس عورت اور مرد کے درمیان فوراً جدائی کرا دی جائے۔ بعض فقہاء نے کہا کہ ان کو سخت سزا دی جائے۔ بعض فقہاء نے کہا کہ ان کے اوپر حد جاری کی جائے۔ جو شریعت میں اغلام بازی کرنے والوں کی حد رکھی گئی ہے۔ تفصیلات تو بہت ہیں اور ہم تفصیلات میں جانا نہیں چاہتے۔ مختصراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے کسی ایک عالم نے، ایک فقیہ نے، ایک محدث نے بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی آدمی عورت کے پاخانے کی جگہ میں وہ ہم بستری کرے۔ ایک آدمی نے بھی اجازت نہیں دی، سب نے اس کو ناجائز اور حرام ہی بتلایا۔ آج دیکھیے، آج ہم ایسے زمانے میں زندہ ہیں جس زمانے میں اس چیز کا رواج زیادہ بڑھ رہا ہے۔ مغربی معاشرت، انٹرنیٹ کی سہولات، معلومات جو ہمارے نوجوانوں کو پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کے نہ صرف ضمیر بدل رہے ہیں، ان کے مزاج بدل رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کی طرف دیکھے بغیر اندھی تقلید میں پڑھ کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ان کی اپنی زندگی اور دوسرے کی زندگی بھی مصیبت اور پریشانی میں پڑتی ہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر اگر وہ اپنی زندگی کے نہایت ہی خطرناک واقعے کو آپ کے ساتھ شیئر کرے اور اپنے تجربے کو بتلائے اور آپ سے کہے میں اس مصیبت سے گزر چکی ہوں، آپ اس مصیبت میں مت پڑیے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر پنیری پچپل ایک نام ہے، ایک ایسی لیڈی ڈاکٹر کا جو اپنے پیشے میں بہت مہارت رکھتی ہے۔ اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے لوتھر، ان دونوں کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد وہ اس لیڈی ڈاکٹر کو بجائے اس کے کہ اس کے آگے کے راستے سے جمع کرے، اس کو پیچھے کے راستے سے جمع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ منع کرتی ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن محبت بے انتہا کرتا ہے، جنسی ذہنیت کا آدمی ہے۔ آخر یہ مجبور ہو گئی اور وہ اس سے
پیچھے کے راستے میں جمع کرنے لگا۔ پہلے دن جب یہ ہوا معاملہ تو اس کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو گئی۔ نازک اندام لڑکی، نئی لڑکی، ڈاکٹری کے پیشے سے منسلک، بے ہوش ہو گئی، لیکن وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ حیوان مانا نہیں۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کافی مقدار میں خون اس کا بہہ چکا ہے۔ بہرحال چونکہ ڈاکٹر تھی، اپنے آپ کو اس نے سنبھالا، دوائیں استعمال کرنا شروع کی، اور پھر دوسرے دن پھر اس نے یہی کی حرکت کی۔ تو دوسرے دن پہلے دن سے زیادہ تکلیف ہوئی، کیونکہ پہلے دن کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ رفتہ رفتہ اس کو قبض کی کیفیت ہو گئی۔ اصل میں یہ قبض کی کیفیت ہے نہیں، چونکہ ہمارا جسم ہمارا نباز ہے، ہمارا ڈاکٹر ہے۔ جب اس کا فضلہ نکلنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہماری آنتیں اس کو روکے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو قبض ہو گئی۔ قبض کی دوا کھائی، جتنی اس نے دوا کھائی اتنے ہی زیادہ یہ قبض بڑھتی رہی، اور اس کا وہ جنون بھی بڑھتا رہا۔ آخر ورم ہو گیا، ورم سے پھر زخم ہو گیا۔ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو اس نے اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو چیک کرنے کے لیے بلایا۔ جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے پایا کہ حالت تمہاری بہت خراب ہے، تم کو پہلے ورم ہوا تھا، اگر تم اسی وقت علاج کراتی تو ٹھیک تھا، تم نے اس پر توجہ نہیں دی، یہ زخم ہوا اور زخم نے کینسر کی شکل اختیار کر لی۔ وہ تو ڈر گئی۔ بہرحال ایڈمٹ کیا گیا اسپتال میں، تقریباً 8 گھنٹے آپریشن چلا۔ آپریشن ہو گیا، 7-8 مہینے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لائق ہو گئی، لیکن اس آدمی سے اس نے قطع تعلق کر لیا۔ یہ ایک لیڈی ڈاکٹر کا تجربہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ جنسی زیادتی ہے، یہ بلاತ್کار سے بڑا جرم ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی جتنی سزا دی جائے اتنا کم ہے۔ یہ اغلام بازی کے شوقین لوگ در حقیقت یہ اپنی طبیعت کی خست و دنات، ذلت اور خواری، پستی اور اپنی طبیعت کی خباثت کی وجہ سے اس طرح کے عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قرآن شریف کی اس آیت کریمہ کی مخالفت کرتے ہیں، جس میں ذکر کیا گیا فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ۔ علماء کرام نے بہت باریک نقطہ اس میں پیش فرمایا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، حرث کھیتی وہ کہلاتی ہے جہاں بیج ڈالا جائے اور وہاں پر پودا اگے، لیکن ظاہر ہے کہ پیچھے کے راستے میں یہاں بیج ڈالنے اور پودا اگانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے یہ حرث نہیں ہے اور قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ کسی بھی عورت کو پیچھے کے راستے سے استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنی عورت کو ایک ایسی عظیم مصیبت میں ڈھکیل دیتے ہیں جس سے نکلنا ان کے لیے عام طور پر آسان نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے ایک اور ڈاکٹر کی کہانی لکھی ہے، این آر واچل۔ وہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے میری عادت پیچھے کے راستے سے عورتوں سے جمع کرنے کی پڑ گئی، اور یہ عادت اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں بغیر اس کے چین ہی نہیں پاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے عضو تناسل پہ ایک چھوٹا سا دانہ ہو گیا۔ ہم نے اس کی زیادہ پرواہ نہیں کی، لیکن وہ دانہ بڑھ کے اب کئی دانے ہو گئے، اس میں سولنگ آ گئی۔ علاج کے لیے جب میں گیا اور علاج شروع ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ میرا عضو تناسل سوکھنے لگا، سکڑنے لگا، اور پھر انتہا یہ ہوئی کہ میں اس لائق نہیں رہا کہ میں کسی عورت سے مقاربت کر سکوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 2 ڈاکٹروں کے وہ تجربات ہیں۔ ایسے ہزاروں تجربات موجود ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔
اسلام نے جس بات سے روکا تھا، منع کیا تھا، اس کی تصدیق ہو گئی۔ اس بات سے رکنا بہت ضروری ہے، اور کسی بھی عورت کو پیچھے کے راستے سے استعمال کرنا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے، اس عورت کو بھی مصیبت میں ڈالنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کسی کو زیب نہیں دیتی، اور نہ کسی کو سکھ پہنچا سکتی ہے۔ اس سے ہمیشہ پیڑا ہی حاصل ہوگی، اور آدمی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے گا۔ لہٰذا چاہیے ہمیں، آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کبھی بھی بھول کر بھی، خواب میں بھی کبھی اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ناظرین، یہاں ہم پہنچتے ہیں اپنے اس شمارے کے اختتام تک۔ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور ضروری مسائل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔